أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سورۃ آل عمران کی 2 آیات مبارکہ ہیں۔ آیت نمبر 31 اور 32 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارک بھی سنیے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الجامع الصحیح میں ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ فرماتے ہیں اسلام کی ابتدا یوں ہوئی کہ اسلام کو غریب سمجھا جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی عجیب و غریب آدمی سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ایک وقت آئے گا کہ اس دور میں، اس وقت میں بھی اسلام کو غریب سمجھا جائے گا، اسلام پر عمل کرنے والے اور اس کی دعوت دینے والوں کو بھی غریب اور اجنبی سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ فطوبی للغرباء، تو ان غریبوں کو مبارک ہو، ایسے غرباء کو مبارک ہو۔ غریب سے مراد یہاں مال و دولت کا غریب نہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، سرمایہ نہیں، دولت نہیں، وہ مراد نہیں، بلکہ غریب سے مراد وہ اجنبی ہے جو ماحول میں اجنبی جس کو سمجھا جاتا ہے اور اس کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِكُلِّ مُتَبَاعِدٍ غریب، ہر وہ آدمی جو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے گھر سے دور جانے والا ہے اس کو غریب کہتے ہیں، کیونکہ وہاں اسے کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَ جِنسِهِ عَدِيمُ النَّظِيرِ غریب، اور جو آدمی عدیم النظیر ہوتا ہے، انوکھا ہوتا ہے، نرالا ہوتا ہے، بے نظیر ہوتا ہے، اس کو بھی غریب کہتے ہیں۔ یعنی غریب سے مراد وہ ہے جو اجنبی ہے، لغت میں گھر سے دور جو چلا جاتا ہے اس کو غریب کہتے ہیں۔
اور ایسے غریب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے مبارکباد دی ہے غرباء کو، غریبوں کو۔ جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو اسلام بالکل اجنبی تھا، ان کو وہ دعوت نئی نظر آتی تھی، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اکا دکا مسلمان ہوتے تھے وہ اپنے گھروں میں بھی اجنبی تھے، اپنے شہر مکہ میں بھی اجنبی تھے، ان کو اجنبی سمجھا جاتا تھا کہ یہ کون ہے، کیا انہوں نے طور طریقہ اختیار کر رکھا ہے، یہ کہتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ آپ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ پہلی دعوت تھی۔ تو آگے سے جواب کیا ہے؟ ماحول اور معاشرے کی طرف سے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اتنے سارے الہوں کو چھوڑ کے ایک ہی الہ کی بندگی؟ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ایسی بات تو ہم نے کسی ملت میں نہیں سنی۔ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، سب ایک کی بجائے دو تین خداؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، یہ بات محمد نے بنا لی ہے، ایک سے بھی کبھی کام سارے ہوئے؟ معاذ اللہ ثم استغفر۔ وہ اللہ رب العزت کو ایسا سمجھتے ہیں ایسا انسان معذور ہے اور تنہا کوئی کام نہیں دیکھ کر سکتا دوسرے آدمیوں دوسرے ساتھیوں کی معاونت کے بغیر، حتیٰ کہ گھر بھی نہیں چل سکتا، اور تو کیا چلنا ہے، گھر بھی ایک اکیلا آدمی نہیں چلا سکتا، سلطنت تو کیا چلانی۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ سب کو چلا رہا ہے، آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، ندی نالوں کو، اور پھر جتنی مخلوق ہے ان سب کا انتظام و انسلام ایک ہی۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ان کے لیے یہ دعوت اجنبی تھی، ہم نے کبھی سنی نہیں یہ بات۔ یہ بات ہمارے سامنے جو مذاہب موجود ہیں وہ سب کے سب ایک کی بجائے دو تین معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام نے قیامت سے ڈرایا کہ قیامت آنے والی ہے، تمہارا وہاں حساب کتاب ہوگا، اور وہی اصل میں انصاف کا دن ہے جس کو ہر انسان، جس میں ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ پورا پورا ملے۔ دنیا میں انسان کو اس کے عمل کا کبھی بھی پورا عمل بدلہ نہیں ملا، وہ منفی ہو یا مثبت ہو، وہ نیکی ہو یا برائی ہو، وہ عبادت گزار ہو یا فاسق فاجر ہو، چور ہو یا قاتل ہو، اس کے جرم کا پورا بدلہ اور اس کے اجر کا پورا بدلہ نہیں ملتا۔ اجر کا اور وزر کا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے، اللہ دے گا۔ وہ دن انصاف کا ہے جہاں ہر ایک کو انصاف ملے گا، اس کی نیکی کا بھی، اور بدی ہے تو اس کی بدی کا بھی۔ وہ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک۔ نبی علیہ السلام قرآن بھرا پڑا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی بار قرآن مجید میں یہ بات آئی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے ڈرو، قیامت آنے والی۔ بلکہ فرمایا دنیا تو ہے ہی چند روز، چند روز ہے دنیا، گنتی کے دن ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ بڑی لمبی نظر آتی ہے، ہمیں کب سے آدم علیہ السلام بلکہ اس سے بھی پہلے اور اب سے لے کے قیامت تک پتہ نہیں کتنی لمبی ہو، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ قیامت آنے کے بعد جو زندگی ہے اس کا کیا بنے گا، وہ کتنی طویل ہے، وہ کتنی لمبی۔
امام غزالی نے مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کا پورا خلا جس کا احاطہ آج تک کوئی نہیں کر سکتا، اس زمین و آسمان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک چڑیا یہاں سے اپنی چونچ میں بچوں کے لیے 1 یا 2 دانے 3 اٹھائے اور اپنے گھونسلے میں جائے، دور دراز اپنے گھونسلے میں جائے. مثال دیتے ہیں، یہ فرماتے ہیں وہ اسی طرح آتی رہے، یہ دانے اٹھا کے اپنے گھونسلے میں جاتی رہے، بچے بڑے ہو جائیں تو اپنے لیے وہ دانے جمع کرتی رہے. فرماتے ہیں کہ یہ سارے دانے کسی وقت ختم ہو سکتے ہیں، لیکن قیام آخرت کی زندگی ختم نہیں ہونے والی. یہ سمجھانے کے لیے ہمارے لیے ایک مثال دی ہے انہوں نے کہ اس خلا میں رائی کے دانے بھرے ہوئے ہوں تو وہ کسی نہ کسی وقت ختم ہو سکتے ہیں، ان کے اٹھانے سے 2-4 اٹھائے جائیں، لیکن قیامت کے بعد جو زندگی ہے وہ دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کی وہ زندگی. وہاں موت کو بھی موت آ جانی ہے، موت کا تو وہاں سوال ہی نہیں. موت کا سوال تو کیا، وہاں تو نیند بھی نہیں آئے گی. موت تو دور کی بات، نیند بھی وہاں کسی کو نہیں آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ڈرایا انہیں، لیکن آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قالوا وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. عجیب بات کرتے ہیں. محمد نے کیا بات کہہ دی. اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب ہڈیاں بن جائیں گی، گل سڑ جائے گا ہمارا یہ گوشت پوشت، ہڈیاں رہ جائیں گی، پھر کیسے زندہ ہوں گے ہم؟ بلکہ وہ کبھی کہتے تھے ہمارے والدین کو، ہمارے بڑوں کو اٹھا کے دکھاؤ. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. سورۃ قاف میں اللہ فرماتے ہیں کہ کہتے تھے وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مریں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہمارا واپس ہونا بہت دور کی بات ہے. یہ سمجھ نہیں آتی کہ آدمی گل سڑ جائے، مٹی ہو جائے تو وہ دوبارہ اٹھایا جائے. یہ دعوت بھی، قیامت کو ماننے کی دعوت بھی اہل مکہ کے نزدیک اجنبی تھی، اور اس دعوت کا بھی وہ انکار کرتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. ایک جگہ نہیں، کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی اور مختلف اسالیب میں اللہ نے فرمائی. ایک جگہ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. فرمایا صرف اللہ کی وحی کی تابع داری کرو، اللہ کی وحی کے علاوہ کسی ولی کی دعوت نہ کرو، کسی کی تابع داری نہ کرو جن کو تم اپنا اولیاء دوست سمجھتے ہو، ولی سمجھتے ہو، نیک سمجھتے ہو. اطاعت ان کی نہیں. اطاعت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی. اور کیوں کہ ہم سب مخلوق کس کی ہیں؟ اللہ کی. یہ جو کچھ ہے یہ سب مخلوق اللہ کی ہے. الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر. مخلوق اسی کی ہے، مخلوق پر حکم بھی اسی کا ہے. بات سمجھے نا؟ مخلوق بھی اسی کی ہے، مخلوق کا حاکم بھی کون ہے، آمر کون ہے؟ وہ اللہ ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہے. اس لیے جو اللہ کی دعوت دے قبول کر لو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی دعوت دے بالکل قبول نہ کرو. جو اللہ کی راہ کی رہنمائی کرے، اللہ کے رسول کی تابع داری میں اللہ کی راہ کی رہنمائی کرے، بات مان لو، ورنہ اس کی کوئی بات نہ مان. آج کل گھنٹہ گھر جائیں یا سڑکوں پر جائیں، جناب میلوں کی
درباروں کے یہ جلسوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، وہ بھی ہیں گدی نشین جو داڑھی مونڈے ہیں، مونچھیں لگی ہوئی ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں سارے، وہ بزرگ ہیں۔ اب آپ بتلائیں جو اپنے چہرے کو نبی علیہ السلام کی سنت سے ہی نہیں سجا سکا، وہ کون سا ولی ہوگا اور کیسا ولی ہوگا؟ کیسا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا تابعدار اور فرما بردار ہوگا؟ جب اسے اللہ کے رسول کا چہرہ ہی پسند نہیں ہے تو پھر اس کی پسندیدگی جو ہے وہ کیا اطاعت اور تابعداری کے لیے جواز کا کوئی پہلو رہ جاتا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن ماننے والے مانتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی پوجا کرتے ہیں، نظر و نیاز ان کی دیتے ہیں، میلے ان کے ہوتے ہیں، میلادیں ان کی ہوتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، خود سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ان اتبع الا ما یوحى الی، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی تابعداری کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میں بلاتا ہوں تو وہ بولتا ہے۔ اسی لیے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ رسول جو فرماتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہے۔ رسول کا فرمان کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لوگوں کو کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں کو کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جن کو تم نے بنا رکھا ہے اپنا کارساز، مشکل کشا ان کی تابعداری نہ کرو، ان کی بات نہ مانو۔ کس کی بات مانو؟ مالک کی بات مانو جو تمہارا خالق ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارا وہی طریقہ ہمارے لیے کافی ہے جو ہم نے اپنے والدین سے پایا ہے، باپ دادا سے پایا ہے، جو وہ کرتے رہے ہیں، جن کی وہ پرستش کرتے رہے ہیں، بس ہم انہی کی پرستش کریں گے، انہی کی تابعداری کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں کو اور مولویوں کو رب بنا رکھا ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ مانتے ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کا رسول کہے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ماننا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں حضرت نے کیا فرمایا ہے، بزرگوں نے کیا فرمایا ہے۔ یہ کیفیت تھی، یعنی نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات بالکل کیا تھی، اجنبی سمجھی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، یہ عجیب بات ہے۔ ہماری طرح کا انسان جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، عجیب رسول ہے، بازاروں میں بھی آتا جاتا ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے ہماری طرح، کوئی فرق ہی نہیں ہے، اس کو ہم رسول مان لیں، بڑی عجیب بات ہے۔ تعجب تھا انہیں، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اس دعوت کو، نبوت کی دعوت کو اجنبی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا وہی طریقہ ہمارے لیے کافی ہے جو ہمیں ہمارے باپ دادا نے دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، کچھ حصے کے عمل اور کچھ حصے کا انکار، اس سے لاپرواہی یہ چھوڑ دو۔
پورے پورے مسلمان بنو، کامل اسلام کی پیروی کرو۔ انہوں نے بھی کہا اور آج بھی یہی ہے، اسلام ذاتی معاملہ ہے، یہ مسجد کا معاملہ ہے، دنیا علیحدہ رہنی چاہیے، اسلام علیحدہ رہنا چاہیے۔ یہ کیا جانے مسجد والے اور مولوی کہ دنیا کیسے چلانی ہے، دنیا کیسے چلتی ہے۔ آج بھی یہی فکر ہے، اس وقت بھی یہی فکر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ دین ایک علیحدہ اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی موقف ہے، پرائیویٹ مسئلہ ہے، اور دنیا کا مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان کامل بنو، کامل اطاعت گزار اور فرما بردار بنو، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس کو بھی اجنبی سمجھا۔ جو کیفیت اس وقت تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا سیعود کما بدا۔ پھر ایسا وقت آیا نبی علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں کہ صرف 23 سالہ زندگی میں 13 سال تو پہلے نکال دیں آپ، باقی صرف 10 سوا 10 سال سمجھیں جو ہجرت کے بعد تھے۔ ان 10 سالہ زندگی میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو ایسی فتح اور نصرت ان کی تمام تر مخالفتوں اور لڑائیوں اور جھگڑوں کے باوجود ایسی دی کہ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب آپ دیکھیں گے یہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعتوں کی جماعتیں وہ مدینہ طیبہ آئیں گی اور مسلمان ہوں گے۔ سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد 8 میں فتح مکہ ہوا، 9 میں پھر یہی کیفیت ہوئی، وفود آ رہا ہے پورے عرب سے اور مضافات سے، اور دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں۔ وہ پہلے انتظار کرتے تھے کہ دیکھتے ہیں پاسا کس کا بھاری ہے، پلڑا کس کا پیاری ہے، پہلے یہ انتظار کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور قریش سرنگوں ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی شکست تسلیم کر لی ہے، تو اب ہمارے جینے کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب ہماری زندگی بھی ان کے ساتھ ہے، ورنہ ہم بھی تحت ایک کیے جائیں گے۔ تو وہ سارے مسلمان ہوئے۔ تمام تر پہلی کوششوں کے برعکس اللہ ذوالجلال والاکرام کا جو وعدہ تھا وہ سچا ہوا، اللہ کا وعدہ سچا ہوا، دین پھیلا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر اسی دین میں بہت سے رکھنے پیدا شروع ہوئے، بدعات کے بہت سے رکھنے شروع ہوئے۔ سب سے پہلا روافض کا ہے، اس کے بعد خارجیت کا ہے، اس کے بعد قدریہ کا ہے، اس کے بعد مرجیہ کا ہے، اس کے بعد معتزلہ کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جہمیہ کا ہے۔ یہ سارے اسلام سے علیحدہ رستے، جو نبی علیہ السلام نے طریقہ بتلایا تھا بالکل اس سے ہٹ کر یہ ٹکڑیوں میں مسلمان تقسیم ہونا شروع ہو گئے۔ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دور میں ایک تھے، بعد میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے، اور وہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی۔ آج بھی وہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں 3 جلد میں بڑی عجیب بات کہی، بہت عجیب بات کہی۔ فرماتے ہیں یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری دور میں بھی یہ غریب ہوگا اسلام، اور اسلام کے ماننے والے وہ کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہی اوصاف، وہی کیفیت، وہی پوزیشن جو خود نبی علیہ السلام کی مکی دور میں تھی، وہی پوزیشن، الفاظ ہیں ان کے۔ وَمِن صِفَاتِ هَؤُلَاءِ الْغُرَبَاءِ التَّمَسُّكُ بِالسُّنَّةِ اِذَا رَغِبَ عَنْهَا النَّاسُ۔
غور کیجئے، ان کی صفات یہ ہوں گی کہ یہ غربا جب سنت سے لوگ بے رغبتی اختیار کریں گے، یہ سنت پر تمسک کریں گے۔ تم جو چاہو کرو، جو چاہو عمل کرو۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے یا نہیں کیا، وہ تو یہ دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَتَرْكُ مَا أَحْدَثُوهُ، اور لوگوں نے جو چیزیں اختراع کر رکھی ہیں ان کو وہ چھوڑ دیں گے۔ کتنی چیزیں اختراع ہیں دین کے نام پر، یہ لوگ، یہ جو غربا ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ، اگرچہ لوگوں کے ہاں وہی معروف کیوں نہ ہو، وہی نیکی کیوں نہ ہو، وہی بھلائی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کو بھلائی نہیں سمجھتے، وہ اس کو نیکی نہیں سمجھتے۔ وہ نیکی اس کو سمجھتے ہیں، معروف اس کو سمجھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ فرماتے ہیں وَتَجْرِيدُ التوحید، اور توحید کو خالص کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی جگہ سر نہیں جھکاتے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے، ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف اللہ رب العزت کے سامنے اٹھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَتَجْرِيدُ التوحید وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ، اگرچہ اکثر لوگ اس کا انکار کریں۔ آج وہی کیفیت، اس وقت بھی یہی کیفیت ہے، آج بھی بالکل وہی کیفیت ہے۔ فرماتے ہیں وَتَرْكُ الْانْتِسَابِ إِلَىٰ أَحَدٍ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی طرف منسوب نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو، اپنی نسبت وہ سوائے اللہ کے اور سوائے اللہ کے رسول کے نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیر، لا شیخ، اب لفظ سنیے، لا شیخ ولا طریقت ولا مذہب ولا طائفہ، نہ کسی مذہب کی طرف، نہ کسی شیخ کی طرف، نہ کسی طریقے کی طرف، بلکہ کس کی طرف؟ بل ہؤلاء الغرباء منتسبون الی اللہ، بلکہ یہ غربا اپنا انتساب کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ آج اپنے آپ کو کن کن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، سوچ لیں، کہنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ بل ہؤلاء الغرباء منتسبون الی اللہ بالعبودیۃ لہ وحدہ والی رسولہ بالاتباع لما جاء بہ وحدہ، اور یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں صرف اللہ کی عبادت سے اور صرف اللہ کے رسول کی تابعداری سے، کہ بھائی ہم تو صرف اللہ کی عبادت گزار ہیں، ہم تو صرف اللہ کے رسول کے متبع ہیں، ہماری نسبت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے، ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، کسی اور کی طرف، کسی شیخ کی طرف نہیں، کسی طائفہ کی طرف نہیں، کسی جماعت کی طرف نہیں۔ آج مسلمانوں نے کتنی جماعتوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رکھا ہے، اور کتنے شیوخ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تمام تر وابستگیاں انہی لوگوں سے ہوتی ہیں جو اس شیخ کا تابعدار اور شیخ کا متبع ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کا مسئلہ ختم، اللہ کی عبادت کا مسئلہ ختم۔ آج بھی وہی کیفیت ہے۔ عرض کرنے کا مقصد جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، یہ دین پھر اس طرح ہو جائے گا جس طرح ابتدا تھی۔ لوگ اجنبی سمجھیں گے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اپنے بعض ان بھائیوں سے کہ وہ زبان سے کیسی باتیں نکالتے، کیسی باتیں نکالتے، محض بدعات میں اشتراک کی وجہ سے کتنا غلیظ اور گندا جملہ زبان پر آتا ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری قوم کتوں آئی۔ آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ حالانکہ شیعہ سنی دونوں میں زمین و
اہل سنت نام ہی مسلمانوں سے اہل سنت نام تشیع کے مقابلے میں تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم صرف حضرت علی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، ان کے خاندان کو مانتے ہیں. اہل سنت نے کہا نہیں، ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، سب صحابہ کو بھی مانتے ہیں. یہ دونوں ایک کیسے ہیں جن کا نہ کلمہ ایک، نہ قرآن ایک، نہ کعبہ قبلہ ایک، کوئی چیز ایک نہیں ہے. لیکن ان فقیروں کی مخالفت میں جناب یہ تیسری قوم کہاں سے آئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور پھر جو ان دنوں ہم نے اختیار کر رکھا ہے دین کے نام پر اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں، پڑھے لکھے مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں ذرا ایمانداری سے سوچنا، اللہ کے لیے دیانت داری سے سوچنا. کیا کہتے ہیں مولوی صاحبان؟ وہ جی لیلۃ القدر تو قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے تھی، اور لیلۃ المیلاد یہ صاحب قرآن ہونے کی وجہ سے افضل ہے لیلۃ القدر سے بھی. مجھے آپ بتلائیں کہ قرآن نے تو لیلۃ القدر افضل کہا، نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا اور قیام کا حکم دیا. اب جب یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے افضل ہے، تو پھر مولوی رات کا قیام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ لوگ رات کا قیام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور دن کو پھر کیا کریں گے؟ قربانیاں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دو رکعتیں بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اللہ کے بندوں کو سوچو تو صحیح، یہ دین میرا اور آپ کا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ اللہ کے رسول نے لیلۃ القدر کا حکم بتلایا، اس کے قیام کا حکم دیا، لیکن لیلۃ القیام کا حکم کیا نبی علیہ السلام کے علم میں نہ تھا؟ کیا قرآن کی وجہ سے نبی علیہ کیا ہے حکم نبی علیہ السلام کو لقمے دینے کے مترادف نہیں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. آگے نہ بڑھو. یہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں سمجھا، صحابہ کرام نے یہ استدلال نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، ائمہ کرام نے نہیں کیا. لیکن آج کے مولوی کو یہ جذبہ اور لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جناب لیلۃ المیلاد تو لیلۃ القدر سے بھی افضل. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر یہ جلوس جس میں ڈھول پیٹا جاتا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بھی آلات موسیقی اس میں بجتے ہیں یا نہیں بجتے؟ کبھی بند ہوتے ہیں؟ کبھی سوچے ہیں ان حضرات نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ لعنت ہے. فرمایا مزمار عند نعمت و رنت عند مصیبت. جب مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو اس وقت اونچی آواز سے رونا. مارے گئے، لٹے گئے، ککھ نہ رہا ساڈا، شیر مر گیا، ہن اسی کس جوگے. رنت عند المصیبہ. اور دوسری مزمار عند نعمہ، خوشی کے وقت یہ ڈھول دھماکہ، یہ آلات ملاحی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں آوازیں ملعون ہیں، لعنت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. اسی طرح حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کے صاحبزادے، ان کا انتقال ہوا، صدمہ تھا نبی علیہ السلام کو. آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو بہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما ھذا یا رسول اللہ، حضور یہ کیا؟ آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں، یہ آپ رو رہے ہیں.
بیٹے کی وفات پر جواب سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا انما نہیت عن صوتین احمقین فاجرین. سمجھے ہے بات؟ یہ لفظ تو آپ سمجھ رہے ہیں. انما نہیت، تو میں نے جو روکا ہے، سنو وہ کیا ہے؟ ان دو آوازوں سے جو احمق ہیں، جو فاجر ہیں، اور وہ کیا ہے؟ احمق ہے، وہ فاجر ہے. گناہ کی آواز ہے اور وہ احمقوں کی بات ہے. وہ کیا؟ نغمۃ لہو و لعب و مزمار و شیطان. وہ لہو و لعب، خوشی کے وقت لہو و لعب، اور شیطانی مزامیر. شیطانی مزامیر کیا ہے؟ یہی ڈھول ڈھبکا. شیطانی مزامیر کیا ہے؟ یہی ڈھول ڈھبکا. اور آگے فرمایا وصوت عند مصیبہ، مصیبت کے وقت آواز. وہمس وجوہ وشق جیوب ورنا، اونچی اونچی آواز سے رونا اور اپنے چہرے پیٹنا، اپنے کپڑے پھاڑنا. فرمایا یہ بلون ہے، اس سے منع کیا ہے میں نے. آنکھوں سے رونا سے منع میں نے نہیں کیا. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں، ایک مہینہ پہلے ایک آواز ہے، ایک مہینہ پہلے دوسری آواز. دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ لیکن نہ ان کو کوئی پرواہ ہے نہ ان کو کوئی پرواہ ہے. ہم اپنا شوق پورا کیے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ شوق پورا کرنے والوں نے پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ملتان میں حور بھی لا کے بٹھا دی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بتلائیے یہ میلاد ہے؟ یہ میلاد ہے یا وہ حیاتی ہے؟ شرم آنی چاہیے اس قسم کے عملوں کردار پر. لیکن اب کھیل ان پیدا کرنے والوں کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. اب یہ لوگ نہیں روک سکتے اس سے. جس چیز کو نبی علیہ السلام نے فرمایا برائی کو پیدا ہوتے ہی روکو گے تو رک جائے گی، لیکن جب وہ بڑھے گی تو پھر تم روک نہیں سکو گے. یہ باتیں سب اللہ کے رسول نے فرمائی. جب ہم نے روکا نہیں بلکہ اس کے فتوے دیے، تو پھر اب جس کے جی میں جو آتا ہے کرتا ہے، جس کے جی میں جو آتا ہے وہ اپناتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یاد رکھو دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر پر نازل فرمایا ہے، اور 23 سال میں آپ نے اس پر عمل کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اللہ اسی دین پر ہمیں قائم رکھے، خرافات سے اللہ ہمیں بچائے، اپنے پیارے پیغمبر کا تابعدار اور فرما بردار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.